کوئی حل کر دے کہ اس گناہ سے جان چھڑائیں۔ اچھا، اللہ اکبر، حکیم صاحب کو بٹھایا نا۔ كان فرق المهاجرين الأولين 4,000 وفرض لابنه 3,500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصه فقال إنه هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن حاجر بنفسه رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، اور حضرت نافع جو حضرت ابن عمر کے غلام تھے ان کے ذریعے سے حضرت ابن عمر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے مہاجرین اولین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا تو جو وظیفہ مقرر کیا وہ 4,000 تھا، لیکن اپنے بیٹے ابن عمر کا وظیفہ جو تھا وہ 3,500 تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس نے بھی ہجرت کی ہے، وہ بھی مہاجرین اولین میں سے ہیں، تو ان کا آپ نے کیوں کم کر دیا یہ 500 درہم وظیفہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اس کا وظیفہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا، اس کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی جو دوسرے لوگوں کو اٹھانی پڑی تھی، جو خود ذمہ دار تھے اپنے، اور خود اپنے بلبوتے پر انہوں نے آنا تھا۔ ان کو تو یہ سہولت میسر تھی کہ ان کے والدین تھے، والدین کی پناہ میں، والدین کی حفاظت میں ہوا ہے، اس لیے میں نے ان کا 3,500 مقرر کیا۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجیے ایک بات کہ کتنا نازک مزاج ہے اسلام کا سمجھنے والا خلیفہ راشد۔ وہ اس میں بھی فرق کرتے ہیں، حالانکہ وہ مہاجرین اولین میں سے تھے اور ان کے والدین بھی مہاجر تھے، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کو بھی ان کا دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا وہ ٹھیک ہے مہاجرین میں سے تو ہیں، لیکن ان کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی جو ان کو اٹھانی پڑی ہے، جن کو از خود اپنے بلبوتے پر اپنی تکلیفیں اٹھا کے آنا پڑا تھا۔ وہ تو اپنے والدین کی پناہ میں اور ان کی حفاظت میں یہاں پہنچ گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا نازک مزاج ہے اسلام، اور خلیفہ راشد کیوں انہیں کہا جاتا ہے، اور کیوں یہ جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو دیانت اور امانت کا جو شعور تھا، یہ دنیا کی اور کسی قوم کے اندر اور کسی کی اتباع میں یہ شعور موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ نے ان کو وظیفہ جو ہے ان کا کم کر دیا، کیونکہ وہ اپنی حفاظت میں نہیں آئے تھے بلکہ ان کے والدین کی حفاظت جو ہے وہ میسر تھی۔ یہاں اس وقت جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی احتیاط اگر کریں تو کس طرح سے کوئی آدمی جو ہے وہ بھوکا مر سکتا ہے، کسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ خودکشی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی خود اپنی، یہ تو ان کے اپنے بیٹے سے کیا، اپنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب قحط رمادہ جو 18ویں ہجری میں 18ویں میں اس میں اتنا سخت قحط پڑا کہ لوگوں کو جو ہے غلہ میسر آنا بڑا مشکل ہو گیا، اور اس میں بڑی اہتمام کے ساتھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا استدباب کیا۔ تو ایسے ہوا کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، اور ان کا رنگ جو چہرے کا سفید رنگ تھا گورا، وہ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک سب آدمیوں کو گھی میسر نہ ہو عمر نہیں کھائے گا۔ اور دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کو بیماری کی صورت میں بھی شہد کی ضرورت، علاج کے لیے شہد کی ضرورت تھی، تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خزانہ تو
ہے اس میں سے اتنا تھوڑا سا شاید لے لینا علاج کے لیے، کیا اس میں حرج ہے؟ اس کی بھی جب تک اجازت نہیں لوگوں سے اس وقت تک انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ خود مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کھجور پڑی تھی، آپ نے اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کھجور جو ہے یہ صدقہ کی نہیں ہے تو پھر میں اسے کھا لیتا، لیکن یہ کہ چونکہ صدقہ کی ہے اس لیے میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ یعنی حکمران جو ہے یہاں ایک عام خیال یہ ہے کہ حکمران جو ہے ان کے لیے عیاشی کے سامان موجود ہوتے ہیں، انہیں جی بھر کر عیاشی کرنی چاہیے، اور ضروریات تو کیا، ضروریات سے آگے بھی جو سامان ہے ایسے ان کو بھی استعمال کرنے کے حق ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ان کے لیے کتنی ان کے وظائف مقرر ہوتے ہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں یہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ خلیفہ راشد جو ہیں وہ لاکھوں مربع میل ان کے تحت ہے اور کروڑوں کی آمدنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس دو جوڑے کپڑوں کو نہیں ہیں، وہ جن کے لیے کہ اگر ایک جوڑا کپڑے کی ضرورت ان کو دھونا پڑتا ہے تو گھر میں رہنا پڑتا ہے، کوئی چادر باندھ کر، ملنے والے آتے ہیں تو باہر انتظار کرتے رہتے ہیں، جب تک کپڑے سوکھتے نہیں ہیں وہ واپس نہیں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ تو مال کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ حالت آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب سفارت تھا جاہلیت میں، جو مقرر کیے گئے تھے لوگوں کی ڈیوٹیاں اور لوگوں کی جو فرائض، ان میں حضرت عمر بن الخطاب کی سفارت کاری تھی۔ یہ کسی دوسرے ملک سے یا کسی دوسرے قبیلے سے بات کرنی ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اس میں یعنی اسلام سے پہلے جو وہاں انتظام تھا مکہ معظمہ میں۔ تو ان کا قبیلہ بنو عدی، انہوں نے اپنے قبیلے میں سے ایک شخص کو صرف ایک علاقے کا والی بنایا اور کسی کو کسی جگہ پر مقرر نہیں کیا۔ نعمان بن ندیب صحابی بن صحابی تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جیسے غزل کے شعر ہیں، کچھ غزلیہ شعر کہہ دیے، جس کا ایک شعر آخر یہ تھا کہ لا امیر المؤمنین یسوءہ تنادمنا بجوسق المتحدری، کہ شاید امیر المومنین کو ہمارا یہاں بیٹھ کر جس پرانے کھنڈرات جو مالک بیٹھے ہیں اور یہاں ہم دادے عیش دے رہے ہیں تو یہ ان کو برا لگے۔ حضرت امیر المومنین تک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ شعر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ واللہ لقد ثانی، ہاں مجھے یہ بری بات لگی ہے، اور ان کو معذور کر دیا اور ان پر بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ تو ویسے بس شاعری کی بات ہے، یہ میں نے کہہ دیا شعر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نہ تم کوئی برائی کرتے ہو، نہ شراب پیتے ہو، نہ بدکاری کرتے ہو، لیکن تمہارے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو آپ نے ان کو معزول کر دیا اور پھر بھی فرمایا کہ آئندہ تمہیں میں کوئی عہدہ نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محتاط تھے کہ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی دوست کو قرابت کی وجہ سے یا کسی رشتہ داری کی وجہ سے کہیں کوئی مقرر کرتا ہے، کسی کو سرکاری کام کے لیے دیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے فَلَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اس نے خیانت کی اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے تو اس کو جو اختیارات دیے تھے اس کو اس نے غلط استعمال کیا، بددیانتی کی، حضور کے ارشاد کی جو ہے وہ مخالفت کی، کیونکہ اسے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ انصاف کرنا چاہیے تھا، جو زیادہ لائق ہے اس کو زیادہ اہم جگہ دینی چاہیے تھی۔ اسی طرح سے مومنین کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوئی، کیونکہ ان کا تو یہ حق تھا کہ ان کو اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، قابلیتوں کے لحاظ سے، خدمات کے لحاظ سے جو ہے ان کے معاوضے ہونے چاہیے تھے اور ان کو ملنا چاہیے تھا وظیفہ یا جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ بددیانتی ہوئی کہ نااہلوں کو جگہ دے دی گئی اور اہلوں کو جو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس معاملے میں اتنا نازک مزاج ہے کہ وہاں ایک ایک پائی جو ہے اس کا حساب رکھتے تھے اور وہ حساب لیتے تھے۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحصیل کے لیے بھیجا باہر سے وصول کرنے کے لیے،
تو اس شخص نے لا کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بیت المال کا ہے اور یہ میرا، یہ مجھے ملا تحفے کے طور پر۔ آپ نے اس پر کہا، بلکہ لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ یہ اس پر کہ کیا بات ہے کہ لوگ مال لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا ہے اور یہ جو ہے یہ بیت المال کا ہے، یہ تو مجھے تحفے میں ملا۔ تو آپ نے فرمایا وہ گھر میں اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا اور پھر دیکھتے کہ اس کو کتنے تحفے ملتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کسی امیر کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کو اگر کوئی تحفہ دے تو وہ بھی قبول کرے، یعنی یہ بددیانتی کرنا تو درکنار، جو مال بیت المال کا ہے اس میں سے کچھ رکھنا تو درکنار، وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تحفے کے طور پر مجھے ملا ہے اس کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ کم پھر میں ایسا مؤثر خطبہ ہے۔ اب اس کی دلیل کا کسی کے پاس کیا جواب ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھتا پھر دیکھتا کہ اس کو کتنے تحفے آتے ہیں، اس کے پاس کتنی دولت آتی ہے۔ اسی لیے گاندھی جیسے شخص نے بھی یہ کہا تھا، گاندھی جو ہے کوئی مسلمانوں کا مداح نہیں تھا، نہ کوئی مسلمانوں کا اس لحاظ سے خیر خواہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے برابر ان کی کوئی حیثیت دینا چاہتا تھا، ان کے حقوق جو ہے۔ لیکن اس نے کہا جب 37 میں ان کی وزارتیں قائم ہوئیں تو اس نے یہ کہا، اس نے ریجن میں لکھا، اپنے اخبار میں لکھا اور اس کو صدق نے اس سے نقل کیا، مولانا عبدالماجد دریاوادی کا جو رسالہ نکلتا تھا، کہ میں یہ تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم رام کی یا فلاں کی تقلید کرو، کیونکہ وہ افسانی شخصیتیں ہیں، وہ تاریخی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ تم عمر کی تقلید کرو، جیسے انہوں نے حکومت کی تم ویسے حکومت کرو۔ کیا بات تھی، ان کو اپنی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی تھی جس کا وہ نام لیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس شخصیت ہیں تو وہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں، وہ تو ایک افسانوی شخصیت ہے جن کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں کی روشنی میں یہ چیزیں ہیں، ان کی تم پیروی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگ وہاں سے میدان جنگ سے ایسی چیزیں ان کو ملتی تھیں غنیمت میں کہ جن کو کوئی بھی شخص جو ہے ان کو چھپا بھی سکتا تھا، لیکن کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کو چھپا سکے، وہ وہاں لے کے آتا تھا۔ ان کے کنگن جو اس کے قیصر کی خنجر مل گئے، لیکن وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں سارے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک اس میں سے کوئی ذرا چیز بھی رکھ لے۔ اس دیانتداری کی اور اس سماغنت کی یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو پھر آج اگر ہم اس میں سے بھٹک گئے ہیں اور اپنا رستہ جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ ہم کس طرح سے ان انعامات کے مستحق ہو سکتے ہیں جو انعام ان پر ہوئے کہ خلیفہ جو ہیں وہ پابند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کی اس وقت کی دو بڑی سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور ان کی دو سلطنتوں کو ہلا دیا ہے اور ان کے علاقوں پہ جو ہے وہ فتح کر لیے۔ کیا یہ وجہ تھی؟ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کی سیرت تھی اور یہ ان کی امانت تھی اور دیانت تھی اور یہ ان کا خوف خدا تھا، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ہر چیز کا جو ہے خوف وہ اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، تو میں جب اللہ کے حساب کے سامنے حساب دوں تو پھر مجھے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گیا، آخری حج کا جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا، وہاں چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ ضعفت قوتی و کبرت سنی، اور یا اللہ میری قوتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور میری سلطنت جو ہے وہ پھیل گئی ہے، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا کہ میں نے جو کچھ کمائی کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک دفعہ یہ بات ہوئی اس کی، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، ہم نے نیکیاں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، یہ کام ہم نے اس طرح سے کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضور کے زمانے میں جو کچھ کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ اگر ہم برابر بھی چھوٹ جائیں تو یہ بڑی بات ہوگی۔ اب بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ یہ شخص جو ایک ضرور مسئلہ ہے، یہ لا عمر لاز، یہ آج ان کی مسجد جو مشرقی یورپ میں وہ ڈنمارک ہے، عمر لاز کے نام سے ان کے یہاں وہ قوانین موجود ہیں انصاف کے، ان کے نام سے ہی موجود ہیں۔
تو یہ چیز دوسروں کے لیے تو ہدایت کا سبب بن رہی ہے اور دوسروں کے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے سامنے روشنی موجود ہے، ہمارے سامنے آفتاب جو ہے وہ چمک رہا ہے، ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے اندھیرے میں ٹمکٹویاں مار رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ دولت نے اور اقتدار نے اندھا کر دیا ہے، اور اقتدار اور دولت نے اندھا اس طرح سے میں کیا ہے کہ ہمارے ہر طرح کی ذلت جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس ذلت سے نکالے اور ان لوگوں سے نجات دے جو اس ذلت کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔